السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی جگہ موجود ہیں جہاں طلبہ کو ایک خاص قسم کی تربیت کروائی جاتی ہے، اور وہ تربیت ہے ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دو ہیں، ایک کو علم الادیان کہا جاتا ہے، یعنی دین کا علم، زندگی گزارنے کا علم، زندگی سے متعلق جتنی بھی معلومات اور علوم ہیں ان کا علم، اور دوسرا ہے علم الابدان، یعنی جسم کا علم، انسان کے اندر کا علم، انسان کا جو ڈھانچہ ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے، اس چیز کا علم۔ تو یہ دو علم ہیں۔ ان میں سے جو بدن کا علم ہے، جسم کا علم ہے، اس کی بھی اتنی ہی اہمیت بیان فرمائی ہے جتنی کہ جسم کے علم کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پر جو بچوں کو ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے وہ جسم کے علم کے بارے میں ہے، اور ان کو یہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ انسانی جان کو بچانا اور انسانی جان کی قدر و قیمت اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا ساری انسانیت کو بچانا ہے، اور اسی طرح کسی ایک انسان کو قتل کر دینا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو انسانی جان کا جو بچانا ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک انسان کی جان بچانے کا مطلب ساری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک انسان کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے یہ کسی اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مقرر شعلہ بیان ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس طریقے سے تقریریں کرتے ہیں کہ لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ نفرتیں کشت و خون پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ جو وہاں سے آئے ہوئے زخمیوں کو، وہاں سے آئے ہوئے جو کٹے اور پھٹے وجود ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ انسانی جان کو بچانے میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو آئیے یہاں پر جو بچے ابتدائی طبی امداد کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں، اور جو ڈاکٹرز ان کو یہاں سکھا رہے ہیں، انسٹرکٹر یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور جو کورسز کروائے جا رہے ہیں کیا وہ صرف ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں یا باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور باقی لوگ اگر یہ سارے کورسز کر سکتے ہیں تو کس کس لیول پر جا کر وہ یہ سارے کورس کر سکتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر اگر مریض موجود ہے تو ہر گھر کے اندر کم از کم ڈاکٹر نہیں تو کم از کم ابتدائی طبی امداد کو سمجھنے والا عملہ موجود رہنا چاہیے۔ آپ کے بیٹے کی صورت میں ہو سکتا ہے، بیٹی کی صورت میں ہو سکتا ہے، والدین کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو گھر کے اندر کم از کم ایک شخص ایسا ہو جس نے ابتدائی طبی امداد کا کورس کیا ہو۔ تو آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا وکٹم کون ہے، ہمارا پیشنٹ کون ہے جس کو ہم بی ایل ایس سے ٹریٹ کریں گے؟ کارڈیک اریسٹ والا، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا پوائنٹ میں نے بتایا، اس کی نبض جب آپ چیک کریں گے وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیں، بی ایل ایس میں جو ہے نا وہ ہاں بس دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو سی پی آر ہے جو کہ ہے کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن، اس کے علاوہ چوکنگ ہے جو کہ ہوتا ہے پھندا لگ جانا یا سانس کی نالی میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ سی پی آر کیسے کریں گے، کیا ہوتا ہے وہ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن۔ بیسیکلی آپ نے اس کی چیسٹ پہ، اس کے سینے پہ دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، زور ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ دل جو نیچرلی پمپ نہیں کر رہا آپ نے اس کو آرٹیفیشلی پمپ کرانا ہے، اس پہ زور ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب کچھ سٹیپس ہیں، اس کو ہم ایک سینیریو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سینیریو کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے بارے میں سوچیں۔ اب آپ کو ایسی سچویشن انکاؤنٹر ہوئی ہے جس میں آپ کے سامنے ایک میل وکٹم ہے، میل بندہ ہے جو کہ گرا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ ابھی اس سے کافی فاصلے پہ ہیں، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ پہلا سٹیپ کیا ہوگا، آپ لوگ کیا کریں گے، اس کو کیسے اپروچ کریں گے، اس کے پاس جائیں گے، کسی کو کال کریں گے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کے پاس جانا ہے، اس کو اپروچ کرنا ہے، ابھی آپ اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میک شور کریں کہ آپ اس جگہ پہ جا رہے ہیں، اس وکٹم کے پاس جا رہے ہیں تو یہ جگہ یا وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے سیف ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے ارد گرد ایسا انوائرمنٹ ہو کہ آپ خود زخمی ہو جائیں یا آپ خود وکٹم بن جائیں۔ وہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، بجلی کی تار ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کرنٹ لگاؤ، تو آپ اس کے پاس جاتے ساتھ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا، وہ کنڈکشن آپ کو کرنٹ لگ جائے گا اور آپ بھی ادھر بے ہوش رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، دور کھڑے ہو کے اس بندے کو دیکھیں، اس کے ارد گرد دیکھیں کوئی ایسی خطرناک چیز تو نہیں ہے، اوپر دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو سر پہ گر جائے، کوئی جانور ہو سکتا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہو سکتا ہے، پانی ہو سکتا ہے، آگ لگی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ جب اس جگہ پہ جائیں تو وہ آپ کے لیے سیف ہو، ٹھیک ہو گیا، یہ سٹیپ 1 ہو گیا۔
یہ ہمارا وکٹم ہے, میں نے اس کو اپروچ کر لیا. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہوگا, میں نے دیکھنا ہے کہ یہ جاگ رہا ہے, یہ رسپانس دے رہا ہے, میں اس سے بات کروں گی تو یہ مجھے جواب دے گا یا نہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ لوگ, ٹیپ اینڈ شاؤٹ. ٹیپ کا مطلب ہے آپ نے اس کو ایسے ٹیپ کرنا ہے, اس کے جو کندھے ہیں, اس کے جو شولڈرز ہیں, اس کے اوپر آپ ایسے ٹیپ کریں گے اور بلانا ہے, اس سے بات کرنے کی کوشش کرنی ہے. السلام علیکم بھائی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے, سر اٹھیں, آپ سن سکتے ہیں. میک شیور کریں کہ اتنی اونچی آواز ہو کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی کانشیس لیول ہے یا وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے یا غنودگی کی حالت میں ہو تو وہ آپ کو رسپانس کرے, آنکھیں کھولیں. بالکل ہلکا ہلکا آپ کریں گے, سر اٹھیں آواز آ رہی ہے, تو آپ غلط پریڈکٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے, اونچا بولیں, زور سے ٹیپ کریں, رسپانس چیک کرنا ہے پہلے. ٹھیک ہو گیا, سب سے پہلا اسٹیپ تھا آپ نے انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہے اپنے لیے, پھر اس کے بعد اس کا رسپانس چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم سر اٹھیں. ٹھیک ہے, اب اس پیشنٹ کا رسپانس نہیں ہے, یہ بے ہوش ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دل کا دورہ ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی دل کا دورہ ہے, واقعی اس کو سی پی آر کرنا ہے یا نہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ شاباش, ہم نے اس کی نبض چیک کرنی ہے. کون سی نبض چیک کریں گے ہم لوگ؟ گردن والی. گڈ. اب ہمارے پاس دل کام نہیں کر رہا, جو دل کے بہت قریب ہے نبض, ہم اس کو اپروچ کریں گے, کیونکہ اگر وہی نہیں چل رہی تو یہ تو بالکل نہیں آئے گی نا. جو دور ہیں, جو نبض دل سے دور ہے وہ تو بالکل نہیں چلے گی. تو جو پاس والی ہے دل سے, یہاں پہ دل ہے اس کا, اس کے جو بالکل پاس ہے یہاں پہ کیروٹیڈ آرٹری اس کو کہتے ہیں, اس کو ہم چیک کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 انگلیاں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, گردن کے درمیان میں رکھتے ہیں, اور جو درمیان والی انگلی ہے اس سے تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں, اپنی طرف تھوڑا سا سلائڈ کریں گے. اچھا, یہ جو نبض ہوتی ہے یہ دونوں طرف ہوتی ہے, رائٹ پہ بھی ہوتی ہے اور لیفٹ پہ بھی ہوتی ہے. آپ کسی ایک طرف آپ نے چیک کرنی ہے. گردن پہ 3 انگلی رکھی, کسی ایک سائڈ پہ سلائڈ کیا اور درمیان والی انگلی سے پریشر ڈالا, اور کچھ دیر کے لیے آپ فیل کریں اس کو, آپ کو فیل ہو رہی ہے یا نہیں. اگر ہو رہی ہوئی تو آپ کو اس فنگر پہ فیل ہوگی, دھڑکے گی وہ نبض. ٹھیک ہے, اگر کارڈیک اریسٹ ہوا پیشنٹ کو تو آپ کو کچھ بھی فیل نہیں ہوگا, کنفرم ہو جائے گا کہ پیشنٹ کارڈیک اریسٹ میں ہے, اس کو دل کا دورہ ہے اور ہم نے امیڈیٹلی کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کا دل جو بند ہے وہ چل پڑے. جی میڈم. السلام علیکم. تو آپ لوگوں نے ابھی تک کیا سیکھا, اور مزید میں آپ کو اس کی احتیاطیں بتاؤں گی, تو آپ میں سے کوئی مجھ سے بتائے گا. آپ بتائیے اس میں آپ نے ابھی تک کیا سیکھا ہے؟ بیسک لائف سپورٹ میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارے قریب اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو کیا احتیاطی تدابیر دینی چاہیے, جس میں سب سے پہلے ہم 112 کو کال کر سکتے ہیں فوراً سے, تاکہ وہ ہمارے فرسٹ ایڈ سے پہلے وہ لوگ بھی پہنچ جائیں, اور ہم اس کو سی پی آر دے سکتے ہیں. AED ڈیوائس اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کو کیسے یوز کریں گے, اور کتنی کمپریشنز ہم نے دینی ہے 1 منٹ میں, اور کتنے انچ اور کتنی گہرائی سے دینی ہے, یہ سب ہم آپ نے کیا سیکھا ابھی تک, آپ بتائیں. کہ اگر ہم کہیں ایمرجنسی کے کیس میں ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کے پاس اور کوئی نہیں ہے, جس کی ہیلپ نہیں کر سکتا, تو ہم سب سے پہلے کال کریں گے, اینڈ دین ہم اس کے پاس جائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیا پرابلم ہے, اور اگر انوائرمنٹ سیف ہے کہ ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں تو ہم اس کو ریچ کریں گے. اور پھر ہم اس کو کتنا, اگر کوئی ہارٹ پرابلم ہے تو ہم کتنا اس کو پمپس دیں گے, اور AED کیسے دیں گے. ویری گڈ. تو یہ چیزیں تو ابھی آپ نے سیکھ لی. جب آپ کی زندگی میں کبھی اس طرح کے مواقع آئیں گے کہ آپ اپنی ان اسکلس کو وہاں پہ آزما سکیں اور آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کس طرح سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا جان بچا سکتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور جن پہ ہمیں چند احتیاطیں کرنی ہیں. سب سے پہلے تو جب ہم جائیں گے اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو بھی وکٹم ہے یا جو بھی ہمیں کولیپس پڑا ہوا انسان ملا ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, تو وہ کس عمر کے کس حصے میں ہے, ان کی فزیکل کنڈیشن کس طرح کی ہے, ان کا وزن اپروکسیمیٹلی کتنا ہے. اگر کوئی بہت ہی پتلا ہے جس کا جو ہے وہ باڈی کا ویٹ زیادہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم کتنا زور لگا سکتے ہیں. اگر کوئی موٹا بندہ ہے جس کا وزن زیادہ ہے, کوئی اوبیز ہے, تو اس کے اوپر ہم کتنا زور لگائیں گے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے اگر ہم کسی کمزور انسان پہ زور لگا رہے ہیں, اس کی چھاتی دبا رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا ہے. اگر اس کی زندگی بچ جائے گی, وہ زندہ رہے گا, تو پسلیاں تو جڑ جائیں گی. لیکن اگر پسلیاں ٹوٹنے کے ڈر سے آپ نے اس کی چھاتی کو صحیح سے نہیں دبایا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی, تو ان پسلیاں کے ٹوٹنے کا کوئی نقصان یا فائدہ
کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گی؟ پہلے خود بچانے کی کوشش کروں گی, مطلب اس کو سانس دوں گی. اور ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ایسا کوئی بھی وکٹم آپ کی لائف میں ملتا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ میں اس کی مدد کروں گی, اس کو سانس دینے کی کوشش کروں گی, CPR دوں گی, 112 کو کال کروں گی. آپ سے ہم پوچھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ایسا کچھ ملتا ہے تو آپ کتنا زور لگائیں گے؟ پتلا ہو تو تھوڑا سا لگائیں گے, لیکن لنگس نہ ٹوٹ جائیں, اور اگر موٹا ہو تو زیادہ لگائیں گے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر خرم شہزاد موجود ہیں, ان کے ساتھ ان کے کوآرڈینیٹر محمد جنید موجود ہیں. یہاں پر آ کر مجھے ایک بڑی پریشانی لاحق ہوئی. وہ پریشانی یہ ہے کہ ہم مریضوں کو ابتدائی طبی امداد تو دیتے ہیں, لیکن اصطلاحات اتنی مشکل ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا یہ CPR کیا ہوتا ہے, یہ نہیں پتہ چلتا یہ فرسٹ ایڈ کیا ہے, BLS کیا ہے, SCLS کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم ذرا یہ معلوم کر لیں کہ یہ جو اصطلاحات ہیں ان کے معنی کیا ہیں, اور جب ان اصطلاحات کے بارے میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ اتنی مشکل اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ اصطلاحات اصل میں ہیں کیا, اور یہ BLS کیا ہوتا ہے, SCLS کیا ہوتا ہے, اور کس طریقے سے آپ سکھاتے ہیں؟ BLS کا مطلب ہے کہ بیسک لائف سپورٹ, اور سیکنڈ ہے جیسے ایڈوانس کارڈک لائف سپورٹ. تو جو لے مین ہے, عام آدمی ہے, اس کا جو کام ہے وہ بیسک لائف سپورٹ سے ہے, اور وہ کوئی بھی پرفارم کر سکتا ہے, کوئی انسانی جان بچا سکتا ہے یا ہیلپ آؤٹ میں کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو نرسنگ اینڈ ڈاکٹر ہیں ان میں ایڈوانس کارڈک لائف سپورٹ کا ذکر ہے, اور اس کے علاوہ ایمرجنسی روم اور جو انوائرمنٹ ہے ڈاکٹرز کا, ہاسپٹلس کا, تو وہاں پہ جیسے بیسک ٹراما لائف سپورٹ یا پری ہاسپٹل ٹراما لائف سپورٹ, یہ ایڈوانسز میں آ گیا. یہ BTLS ہے, بیسک ٹراما لائف سپورٹ کورس. بیسک اس میں ضرورت ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ آ گیا ہے ایمرجنسی روم میں, تو اگر فیمر فریکچر ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ تقریباً 1.5 لیٹر بلڈ اس کا ضائع ہو جائے گا, تو ہم اس کو 1.5 لیٹر اور اندازہ نارمل سلائن بولسز دیں گے. سروائیکل کالر ایپلیکیشن ٹراما میں بہت ضروری ہے. پھر اگر کوئی چیسٹ میں کوئی نیموتھوریکس ہیموتھوریکس, تو اس کی جو بھی فرسٹ ایڈ ہیلپ آؤٹ ہوگا. تو فلوئڈس اینڈ بلڈ ریسسیٹیشن کرنا ضروری ہو گیا, نیک کالر ایپلیکیشن ضروری ہو گیا, اور لوڈ اینڈ گو سچویشن کہ اگلا کام کیا ہوگا مطلب جو آپ کے پاس اویلیبل سرکمسٹینسز ہیں, کہ اگر یہی کچھ پیمس میں پہنچے ہیں, کمپلیکس میں پہنچے ہیں, یا شفا پہنچے ہیں, یا کسی ٹرچی کیئر ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم میں پہنچے ہیں جہاں اسپیشل OT اس وقت سیم ارینج ہے اور نیورو سرجری ٹیم موجود ہے, تو وہ ہیڈ انجری مینیج ہو گئی اور آرتھوپیڈکس مینیج ہو گیا, ویسکولر سرجری ٹیم موجود ہے, تو انہوں نے وتھ 2-3 ٹیم مل کے انہوں نے اپنا کام پرفارم کر لیا, تو کسی کی جان بچ سکتی ہے. تو اس کے اندر جو ہم ٹائم ضائع کریں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, پہلے بہت پرابلم تھی کہ پولیس کیس کے ڈر سے وہ نہیں ہوتی تھی, پھر اس کے بعد اس کے اوپر کافی لیجنسی مل گئی کہ آپ مدد کر سکتے ہیں اور فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں اس کے بعد, اور ایسے پیشنٹ کو پہنچا سکتے ہیں. تو اس میں ان فیوچر ضرورت ہے جو آگے آیا اور جو ٹائم گزرا اس میں ایک جدت آ گئی, 1122 والی آ گئی, اور پاکستان میں وہ اپلائی ہو گئی. جیسے باہر 911 ہے, اور یہاں پہ پھر سیکنڈ 15 کا وہ کر سکتے ہیں. تو اور کورسز میں جو آ رہا ہے بیسک لائف سپورٹ کے علاوہ ایڈوانسز میں ایڈوانس کارڈک لائف سپورٹ ہو گیا, بیسک ٹراما لائف سپورٹ ہو گیا. اس کے علاوہ آ گیا کہ جو فرسٹ ایڈ ٹریننگ کچھ بھی ہے, کہیں آگ لگ گئی, کہیں کوئی جیسے کہ جو حادثہ ہو گیا وہاں پہ ہیلپ آؤٹ میں, تو جو بالکل آ رہا ہے جو پروسیجر کہ فرسٹ ایڈ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, تو ہم سینٹ جونس کو یا اس کو فالو کر لیتے ہیں جو بک اس کی ہے, اور اس کے ساتھ میں وہی کہ جس کی ہیڈ انجری ہے پٹی کیسے کر دیں گے, یا سلنگ کیسے لگا دیں گے, یا سپورٹ کیسے دے دیں گے. تو اس طرح سارا جو ہیلپ آؤٹ پروسیجر ہوگا وہ بھی لے مین کے لیے ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے بیسک, جیسے کہ جو ہماری بائی کسٹم یا بائی غلطی سے کچھ چیزیں جو ہمیں پتہ لگتی ہیں اور ہم اپنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے اسنیک بائٹ پہ یا کسی اور پہ, تو جو غلط ہیں اس کو ہم آہستہ آہستہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں روایتی طریقہ علاج بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں اسپتال ہے نہیں ہے, وہاں پر کوئی سینٹر موجود نہیں ہے ہیلتھ کا, تو وہاں پر لوگ, آپ نے کہا نا کہ سانپ کاٹتا ہے تو ان کے اپنے کوئی
علاج ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے بچہ کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اسے نکالنا ہے تو ایک زور سے پیٹھ میں ایک مکہ مارتے ہیں تو بعض کا نکل جاتا ہے, بعض کا نگل جاتا ہے, تو یہ ایشو بھی ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے کہ وہ ان بنیادی چیزوں کو سیکھیں, اور دوسرا یہ کتنا ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ اردو زبان میں ایک عام فہم سا لٹریچر ان کے لیے مرتب کیا جائے. بالکل بہت ضروری سی چیز ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بیسک لائف سپورٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے, اور باہر کے ملک کوئی بھی انگلینڈ جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے تو اس کو تو مینڈیٹری ہے کہ وہ اپنا ایک سرٹیفکیٹ BLS کا لے کے جا رہا ہے, بھلے وہ لے مین ہے, اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ باہر مثال $500 اور $300 اور پاؤنڈس میں مطلب ہو رہا ہے بیسک لائف سپورٹ, تو وہ ایک سرٹیفکیٹ جہاں سے سیکھ کے چلے جاتا ہے اور وہاں پہ رہتے ہوئے اس کو اپلیکیبل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, مگر وہ اس کو کم از کم اتنی اورینٹیشن ہوتی ہے. کیونکہ بیسک لائف سپورٹ میں اکیلا یہ نہیں ہے کہ ہم نے 30-2 کمپریشن کر دی, 2 ریسکیو بریتھ دے دیے اور شاپنگ مال یا کہیں بھی بندہ بچانے کی کوشش کی ہے. اس کے اندر اور بھی آ گیا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ انفینٹ آ گیا, چھوٹا بچہ آ گیا, تو جیسے آپ نے بات کی کہ پیچھے کمپریشن دے رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, یا اس کو پش ہارڈ اینڈ فاسٹ یا کچھ چل رہا ہے, تو یہاں پہ یہ آئے گا کہ جو نیونیٹ ہے اس میں ہمیں اس کا ایک پورا پروسیجر ہے کہ اگر کوئی بھی اس ایج کا بیبی مجھے ملتا ہے, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے پیرامیڈکس, تو میں اس کی پوزیشن بناؤں گا اور اس کو بالکل اپلیکیبل ہوگا کہ میں اس کی بیبی کو سیٹ کر کے اس کو 5 تھرش پیچھے بیک پہ دوں گا, اور پھر میں 5 اپنے آ گیا کہ 30-2. اب اس پہ میں 2 طریقے استعمال کر سکتا ہوں کہ دونوں تھم یا پھر میں 2 فنگر میتھڈ اپلائی کر سکتا ہوں چھوٹے بیبی میں, اور پھر جو اس کو لینڈ کرانا اور واپس لانا کہ بھئی اب اس میں نے اس کو جو بھی نیک کو بچانا ہے اور فیس کہ چین یا اس کو اپلائی کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو ہم نے ویسے کسی کو مار رہے ہیں پیچھے سے تو وہ ایک نان اسپیسیفک ہو گیا, اس کی پراپر جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ اس کو پراپر ڈاؤن کرتے ہوئے وہ کیا تھا تاکہ فارن باڈی نکل جائے. تو فارن باڈی چوکنگ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ سیکنڈ کی گیم ہے, اور اگر کسی کے گھر پہ کوئی بھی ایونٹ ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ اس کو اچھا اپلائی کرتا ہے تو وہ بچہ بچ جاتا ہے, اور ادروائز وہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب. اور ناظرین, ڈاکٹر خرم صاحب کی گفتگو میں ایک بات سب سے امپورٹنٹ تھی, وہ یہ ہے کہ یہ ہفتے میں یہاں پر آتے ہیں اور فری آف کاسٹ یہاں بچوں کی کلاسیں لیتے ہیں جو ابتدائی طبی امداد سیکھ رہے ہیں. تو ہم سب کے لیے اس میں جو غور و فکر کی بات ہے کہ ہم جس ٹریڈ کے اندر ہیں, جو چیز ہمیں آتی ہے, تو ہم والنٹیئر سوسائٹی کو پے بیک کریں. کل ہم نے اس معاشرے سے سیکھا ہے اور آج ہم اس معاشرے میں کھڑے ہو کے کما رہے ہیں, لیکن کچھ ایسا حصہ اس سوسائٹی کی تعمیر کے لیے ہم ضرور سر انجام دیں جس سے کم از کم ہمارا ضمیر مطمئن ہو اور معاشرے کے اندر خیر اور فلاح کے کام جو ہیں آگے بڑھتے رہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ مزید لوگوں سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے. ناظرین, وقفے کے بعد ابتدا میں خوش آمدید. ابھی ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں یہاں پر ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے کچھ بنیادی مشقیں کروائی جا رہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مشقیں کیسے ہوتی ہیں اور کس طریقے سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے انسانی جان کو کیسے بچانا ہے. ناظرین, اس وقت ڈاکٹر عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب گزشتہ 20 برس سے اس اسپتال میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بتائیے گا کہ یہ جو بچوں کو یہاں ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تو کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اس کے مقاصد کیا ہیں اور کتنے لوگوں کو آج تک آپ ٹرین کر چکے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو پائنیئر ہیں ڈاکٹر سید اختر صاحب, وہ سب لوگ آپ لوگ اس کو جانتے ہیں, اس وقت وہ PKLI کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. تو وہ جو امریکہ سے واپس آئے تو انہیں لگا کہ پاکستان میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے, تو وہ یہی ہے کہ جو بیسک لائف سپورٹ ہے اور ایڈوانس کا کارڈیک لائف سپورٹ ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفیشنسی تھی. تو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور پھر ایک ٹیم بنائی, ہم سب لوگوں کو شامل کیا تاکہ یہ کام شروع کیا جا سکے. تو 20 سال پہلے ہم نے شروع کیا اور اس وقت ہم 23,000 سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں. پاکستان کے ہر کونے کونے میں ہم لوگ گئے. اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی ایک شخص کی جان بچائی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی.
तो वो एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, लेटेस्ट नॉलेज के साथ अगर आप किसी एफर्ट करते हैं और किसी की जान बचाते हैं, जान तो अल्लाह ही बचाता है लेकिन हम वसीला बनते हैं, तो वो ये बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी थी यहाँ पे, तो इसको शुरू किया गया और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। जैसे कि आप देखें कि जब अर्थक्वेक वगैरह आया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ से सीख के गए थे, या हम एबटाबाद गए, वहाँ पे हम उनको कोर्स कराया, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की जानें बचाईं। और बाद में जब हमें मिले तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि डॉक्टर साहब आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने हमें सिखाया था, हमने नॉलेज आगे जो है ना वो प्रैक्टिकली हमने उसको अप्लाई किया और लोगों की जानें बचीं। और दूसरा ये देखें कि सबसे बड़ी बात कि आप अगर अपने लोगों को नहीं सिखाएंगे तो कल को ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। आज इस वक्त कार्डियक डिजीज़ बहुत ज़्यादा है और होता क्या है, दिल बंद हो गया, पता नहीं चलता कि आप करें क्या करें। अगर आपको इल्म नहीं होगा, आप उसको रिससिटेट नहीं कर पाएंगे तो जान ज़ाया हो जाएगी। तो ये चीज़ हम सिखाते हैं, जो हमारा मकसद है कि इसको गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। हर बंदे का राइट है कि वो इसको सीखे और दूसरों पे अप्लाई करे और दूसरों को सिखाए। स्कूल लेवल पे होना चाहिए, कॉलेज लेवल पे होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल जो पैदा होता है, हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं कि तालीम का शोबा हो गया या सेहत का शोबा हो गया। हमारे यहाँ लोग बच्चे तो बड़े शौक़ से पैदा करते हैं और ये चाहते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर उनकी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन उन बच्चों को बुनियादी तौर पर जिन दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तालीम, तहज़ीब और उसके साथ साथ सेहत, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इनका शऊर बिल्कुल नहीं है। तो आप नहीं समझते कि हम कम से कम घरेलू सतह पर बच्चों को ये बताया जाए, उनके लिए कोई सा लिटरेचर मुरतब किया जाए, पेरेंट्स को इस बात की गाइडेंस फराहम की जाए, उन्हें तरबियत दी जाए कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से पालें और बच्चों को भी बताएं कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूल क्या होते हैं, एक मुतवाज़न खुराक क्या होती है। क्योंकि ये जो जिन बीमारियों का जिक्र आप कर रहे हैं बड़े होकर, तो ये शुरू से मशीनरी ख़राब होना शुरू होती है ना, उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। तो बच्चों के साथ घरेलू सतह पर ये काम कैसे शुरू किया जाए, पेरेंट्स की तरबियत और उनको रहनुमाई कैसे फराहम की जाए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से हम सबसे ज़्यादा जो कम खर्च करते हैं वो अपनी सेहत पे करते हैं। ठीक है, सेहत को हम समझते हैं कि ये लीस्ट प्रायोरिटी है। आप घर पे खर्च कर रहे हैं, गाड़ी पे खर्च कर रहे हैं, बाकी हर चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन सेहत पे खर्च नहीं करते। अब ये देखें कि मैं छोटे से आपको मिसाल देता हूँ। हम छोटे होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, किसी चीज़ों के साथ कोई चीज़ गले में चली गई, फंस गई, बाहर ने पीछे से थपकी मारी और उसको गले से कोई चीज़ निकल आई और उसका सांस बहाल हो गया। अगर आप उसको छोड़ दें तो उसका सांस बंद हो जाएगा और उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च के साथ, लेटेस्ट टेक्निक के साथ, उसको क्या है जी, अगर उसको आपने रिससिटेट भी करना है, उसको करना है तो उसको डैमेज ना हो। हमारा ये मकसद है कि लेटेस्ट नॉलेज के साथ, लेटेस्ट टेक्निक के साथ लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए। आपका भी और मेरा भी, ये सबका बुनियादी हक है कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड की जाए। ये मकसद था, जैसे आप पूछ रहे थे कि 20 साल पहले इसको स्टार्ट करने का भी ये मकसद था, लेकिन हम अभी तक इसके मकसद पूरे अचीव नहीं कर सके। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको गली गली, कोची कोची, हर जगह पे जाके इसको फैलाएं, लोगों को बताएं कि जनाब किस तरह लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, किस तरह फर्स्ट एड दी जा सकती है। हर बंदे के लिए हर काम नहीं है, लेकिन कम से कम उसको आइडेंटिफाई करके आप फौरी तौर पर हेल्प तो कॉल कर सकते हैं, उन लोगों को बुला तो सकते हैं। अब इनिशियल 2-3 ऐसे काम है, जैसे दिल बंद हुआ, आप उसका कंप्रेशन शुरू कर देते हैं, उसको रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं। जब तक टीम आएगी वो आप बेसिक काम कर रहे होंगे तो वो उस वक्त तक उसको कुछ नहीं होगा। आंटिल नॉलेज टीम आ जाती है और उसको फिर फर्दर उसको एड प्रोवाइड करती है, तो इस तरह उसकी ज़िंदगी बच सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में बेशुमार डॉक्टर हैं और हम देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, बड़े सेहत के हवाले से इदारे भी मौजूद हैं। कितने इदारे हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं और क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, क्योंकि सेहत और तालीम तो एक बुनियादी ज़रूरतों में से शुमार होती है, तो वो कॉलेज और वो स्कूल भी जो सेहत से मुतालिक हैं वो जाएँ, सोसाइटी में जाकर इस किस्म के इक़दाम करें? जी देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब काफ़ी जगहों पे ऐसा काम हो रहा है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन है, उसने रेगुलर अपने जो डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, उनके लिए मैंडेटरी किया हुआ है ये चीज़ सीखना। लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये ऐसा नहीं है, तो उनको सिखाना और फिर वो आप फर्दर आगे सीखें, ये गवर्नमेंट लेवल के बगैर मुश्किल है। गवर्नमेंट अगर इसकी सरपरस्ती करे तो फिर हम इसको ज़्यादा आगे फैला सकते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो हम कोर्स कर रहे हैं, पिछले 20 साल से कर रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं
उनको हम सिखाते हैं, लेकिन इसका फिर क्या होता है कि 2 साल बाद आपने फर्दर इसको रिन्यू करना होता है. अब कुछ लोग आ पाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते, क्योंकि नई ड्रग्स आ जाती हैं, नई टेक्निक्स आ जाती हैं, लेटेस्ट उसकी डेवलपमेंट्स आ जाती हैं, तो उनको फर्दर उसको वो अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो वो हमारी ये कोशिश है कि किसी तरह हम हर जगह छोटी छोटी जगहों पे कोई सेंटर बना दें और इसका कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहे. इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये बहुत से आलात पड़े हुए हैं, इंसानी बॉडी है, और हमारे साथ मौजूद हैं रवि बहादुर. रवि बहादुर का ताल्लुक मर्दान से है और ये यहाँ पर आज इनका टेस्ट हो रहा है, उन्होंने जो सीखा है, और नौशीन जो हैं इंस्ट्रक्टर हैं और ये रवि बहादुर का टेस्ट लेंगी. तो नौशीन क्या सवाल करेंगी आप इनसे? अस्सलाम वालेकुम रवि. अच्छा, आपने अभी बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग ली है और आपने उसमें देखा है कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या स्किल्स परफॉर्म करनी हैं. तो अभी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं आपको ये सिनेरियो देती हूँ कि अगर आप अपने दोस्त के साथ जो है वो बाज़ार गए हैं, शॉपिंग की है आपने, आपका दोस्त आपको ड्रॉप करके चला गया है और आप घर वापस आ रहे हैं और गली में आपको मगरिब के बाद एक 50 साल के आदमी जो हैं वो गिरे हुए मिले हैं, तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? वालेकुम सलाम. सबसे पहले मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो जो बाबा जी पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि सीन क्या है, सीन सेफ़ है वहाँ पे. अगर सीन सेफ़ है, मतलब कोई गाड़ियों का रश नहीं है या और कोई चीज़ें नहीं है. अगर रश वगैरह है तो मैं वो बाबा जी को अपने दोस्त के साथ उसको कह के ये साइड पे कहा. अगर मेरा दोस्त चला भी गया तो दूसरे बंदे को कह के कि यार उसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं. उसके बाद उसको अप्रोच करेंगे, अप्रोच के बाद उसको असेस करेंगे, असेस करेंगे कि मसला क्या है, मतलब कैरोटिड आर्टरी को पल्स उसके चेक करेंगे कि उसके पल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. उसके बाद डायरेक्ट हमने ये असेस करने के लिए आपको ऐसा इक्विपमेंट होगा, आप हर वक्त साथ लेकर रखते हैं इक्विपमेंट? नहीं, असेस करने के लिए फीमोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या और ये वाइटल्स वगैरह जो हम अपने से चेक कर सकते हैं. क्योंकि बंदा जा रहा तो उसके साथ तो कोई चीज़ नहीं होती ना, वो ये सोच के जाता है कि यार हाँ कोई गिरेगा तो मैं BP सेट वगैरह मेरे साथ होगा तो मैं उसको उसी साथ ही चेक करूँगा ना. तो उसके बाद हम अगर पेशेंट को चेक करेंगे, साथ ही कॉल कर लेंगे 1122 को. 1122 को कॉल करेंगे, लेकिन 1122 को आने में टाइम थोड़ा सा होता है. तो हम अपना प्रोसीजर, जो हम प्रोसीजर होता है CPR, तो वो हम स्टार्ट कर देंगे उसको. CPR का प्रोसीजर CPR स्टैंड फॉर कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन. और उसके लिए हम क्या इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये कार्डिक, अगर कोई कार्डिक शॉक है ना, तो हम दिल का दौरा पड़ गया, दिल का दौरा पड़ गया तो उसको वापस रिकवरी करने के लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसके CPR कहते हैं. ठीक है, वो प्रोसीजर मैं भी परफॉर्म कर दूँगा, आप देखना. बताएं कैसे करेंगे. अच्छा, ये बाबा जी पड़े हुए हैं अब? जी, ये बाबा जी पड़े हुए हैं. सबसे पहले ये पोजीशन अपनानी है और ये पोजीशन देखें जी, कैसे पोजीशन रखनी है? हाथ ऐसे रखने हैं आपने, हाथ ऐसे रखना, उंगलियों में उंगलियां फंसा देनी है. हाँ, उंगलियां, और ये एल्बोज जो है ना ये लॉक करनी है. अगर ये लॉक ना होना तो ये सारा जिस्म जो है ना वो थक जाता है. अच्छा. और ये 100 लॉक कैसे करनी है? ऐसे सीधी रखनी है? ऐसे सीधे, ऐसे सीधी. अगर आप ऐसे कर करेंगे थक जाएंगे. हाँ, थक जाएंगे. अच्छा नौशीन, आपकी जगह मैं ही सवाल कर रहा हूँ, ठीक है सवाल? नहीं सर, वो मैंने सिनेरियो दे दिया है एक्चुअली. तो हम लोगों का जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है ना, तो हम यही करते हैं कि हम एक सिनेरियो दे देते हैं जो कैंडिडेट है उनको, और फिर हम उनसे पूछते हैं कि वो कैसे उसमें रिस्पांस देंगे. तो फिर हम वो बताते नहीं हैं बोल के, बस उन्होंने परफॉर्म करके दिखाना होता है, और उस स्टेप से हमें फिर ये अंदाज़ा हो जाता है कि, और लाइफ सेवर्स का ये हिस्ट्री है कि वो किसी को सिफारिश पे, किसी को रिश्वत पे, किसी को पास नहीं करते हैं जब तक स्किल्स इम्प्रूव नहीं हो जाती हैं, हैंड्स ऑन स्किल्स नहीं आ जाती हैं, कोई रिटन टेस्ट नहीं पास करता, वाइवा प्रॉपर नहीं देता तो उसको पास नहीं किया जाता. और हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होती है, तो ये बार बार आ सकते हैं, हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं, हमारे पास वाइवा दे सकते हैं, लेकिन जब तक इनकी स्किल्स जो हमारे स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम जो है वो पास नहीं करते. और सर्टिफिकेशन, और अगर किसी ने पास कर दिया तो कल वो खुद इस तरह के उसके हाथ लग सकता है, तो ये ना उसके साथ काम ख़राब ना हो जाए.
جی ایسا ہی ہے. تو اگر ہم کسی کو خدا نہ خواستہ بغیر سیکھے ہی ایک سرٹیفکیشن دے دیں گے تو جس انسان کو بچانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ برا پیش آ جائیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہم لوگوں کی جو ہسٹری ہے اس کے حساب سے ہم جب تک ہینڈز آن اسکلز پوری نہیں آ جاتی ہم تب تک جو ہے وہ پاس نہیں کرتے ہیں, چاہے کسی کی بھی سفارش کیوں نہ ہو. تو ابھی میں پرفارم کرتا ہوں CPR. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایلبو لاکس رکھنی ہے, پوزیشن یہ ایسے بنانی ہے کہ آپ کا کمر جو ہے نا وہ بھی درد نہ کرے. ٹھیک ہے, 30 کمپریشنز دینی ہے. اور یہ کس جگہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے؟ یہ 2 نپلز نہیں ہے اس کے درمیان میں. اچھا یہ اس جگہ. ہاں جی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 29 30. اس کے 30 ٹائم میں نے کمپریشن دیے. اب 2 بریتھس دیں گے. اچھا وہ کیسے دیں گے؟ 2 بریتھس کے لیے ابھی جو کووڈ آیا تھا تو انہوں نے پہلے ہم منہ سے دیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب یہاں پہ منہ سے کیسے دیتے تھے؟ کر کے دکھائیں. مطلب یہاں سے وہ کر کے, لیکن ان کا یہ جو نہیں کیا اس کی جو سانس اسے آپ سک کرتے تھے یا نہیں اس کو سانس دیتے تھے. اچھا سک نہیں کرتے تھے. اچھا یہ ناک کلوز کرتے تھے تاکہ وہ سانس جو ہے نا وہ باہر نہ آئے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کوئی ٹیشو رکھ کے یا رومال ہو بندے کے پاس جیب میں, یا نہ ہو تو یہ کپڑا رکھ کے تو اس کو دیتے تھے. 2 بریتھ دیتے تھے. اس کے بعد واپس CPR 30 کمپریشن. پھر دوبارہ 30 بار ہو. یعنی سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اپنی جو فنگرز ہیں انہیں لاک کرنا ہے. انہیں لاک کرنا ہے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ اپنی جو باڈی ہے مطلب بازو ہیں ان کو لاک کرنا ہے. اور آپ کی جو پشت ہے اسے بالکل سیدھا رکھنا ہے. تیسرا اسٹیپ. چوتھا یہ ہے کہ نپلز کے درمیان جو جگہ ہے یہاں پہ آپ نے 30 دفعہ اس کو پریس کرنا ہے. پھر 2 بار منہ میں سانس وہ کرنا ہے. تو آپ نے ناظرین دیکھا کہ روی نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے, آپ گلی محلے چوک چوراہے بازار میں مسجد میں اسکول کالج یونیورسٹی میں کہیں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ یا حادثہ پیش آ جائے تو فوری طور پر آپ نے جو طبی امداد ہے وہ کیسے پیشنٹ کو دینی ہے. اور یہ ساری چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے گھروں میں ہمارے پیرنٹس بزرگ ہیں, گلی محلے کی سطح پر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں, کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانیں گے اور کوئی ایمرجنسی میں آپ ایسا کام کر بیٹھیں گے جس سے آپ اپنے پیشنٹ کو فائدہ دینے کے بجائے محبت میں نقصان دے دیں گے تو یہ زیادہ مشکلات کا اور پریشانی کا سبب ہوگا. اس لیے بنیادی چیزوں کا سیکھنا آپ پر لازمی بھی ہے اور واجب بھی ہے. اور آپ اگر یہ ساری چیزیں سیکھ لیں تو آپ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو نہیں جانتے. تو ہم جاتے ہیں مزید, یہاں پر بچے بہت زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں, ان کا کام ہم دیکھتے ہیں. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ محمد جنید موجود ہیں, وہ یہاں پر کوآرڈینیٹر ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سا لٹریچر بھی ترتیب دیا گیا ہے. اور یہ لٹریچر اصل میں کیا ہے اور یہ کیسے معاونت کر سکتا ہے جو ابتدائی طبی امداد کرنے والے کارکنان ہیں ان کے لیے. تو جنید بتائیے گا یہ جو لٹریچر ہے یہ کیا کیا ہے اور اس میں کیا سکھاتے ہیں آپ؟ سر یہ ہمارے پر لٹریچر ہے ACLS BLS مختلف کورسز ہمارے ہوتے ہیں. BTLS اینڈ پالس فرسٹ ایڈ کا کورسز ہے, اس کے اندر یہ ہمارا یوز ہوتا ہے. بکلیٹس وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ BLS اور ACLS کی بکس ہے, 8-10 پیجز کی ہے. اور اس کے ساتھ یہ BLS میں کیا سکھاتے ہیں؟ بیسک لائف سپورٹ ہے یہ کورس. اچھا جی جی. اور اس میں جو ہے 4-5 صفحے ہیں. 4-5 صفحے ہیں, زیادہ نہیں ہے. یہ جیسے ان کو اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے, اور اس کے ذریعے پریکٹیکل دکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. جی بالکل, اسٹیپس وغیرہ سارا اس میں مینشن ہے, جو ہم سکھاتے ہیں وہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے. یہ ACLS کی بک ہے, اس میں ریدمس وغیرہ آ جاتے ہیں سارے. یہ جو ہمارے پاس ڈیفیبریلیٹر کے اوپر ہیں ریدمس ہیں. جی جی, اسٹوڈنٹس کے لیے کہ بالکل جی ڈوزز کی ریدم سے پتہ چلتا ہے کیا دینا ہے. اس کے علاوہ یہ اس کے ساتھ ACLS کا کارڈ ہے, اس میں کارڈز میں ساری. اچھا, اگر آپ یہ بک نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یہ جو کارڈ ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گا آپ نے اسٹیپ وائز کیسے آپ نے چیزوں کو لے کر چلنا. جی جی بالکل, یہ کارڈ آپ کو واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل مل جائے گا, ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, وہاں پہ بھی اویلیبل ہے, وہاں سے آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح BLS کا بھی ہمارے پاس کارڈ ہے, یہ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے اینی ٹائم واٹس ایپ کے پاس. اچھا, یہ ناظرین اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں کچھ 5-10 پیجز کی یہ چھوٹے سے کتابچے ہیں, اور یہ کتابچے آپ اپنے پاس رکھ لیں
اور اپنے گھروں کے اندر موجود رہنے چاہیے. اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں. یوٹیوب پر لیکچرز پڑے ہوتے ہیں, وہاں سے آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. تو گھروں کے اندر آپ بچوں اور بڑوں کو سکھا کر آپ لوگوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ بچا سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم بچوں کی جو اسٹڈی ہے وہاں پر اگر یہ آپ ویزاں کر دیں دیواروں پر, تو بچے ہر وقت یہ دیکھتے رہیں گے, انہیں پتہ چلے گا اچانک سے کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو لوگوں کی جان بچانے میں رول پلے کر سکتے ہیں. اس وقت ناظرین ہم موجود ہیں اور یہاں پر سارے ایسے نوجوان طلباء اور طالبات ہیں جو ابتدائی طبی امداد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, یہاں پر وہ سیکھ رہے ہیں. تو ان سے ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے جو یہ یہاں پر سیکھ رہے ہیں اسے بچوں کی سطح تک اسکول کالج کے لیول پر کیسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ ہمارے دوست ایک موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر ہمایوں رفیق. اچھا ڈاکٹر ہمایوں صاحب, مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ کورس کر کے آپ کو؟ بیسیکلی یہ ایک لائف سیونگ ٹیکنیک ہے اور اس کو سیکھنے سے ہم کسی کی لائف کو بچا سکتے ہیں. اور مطلب کوئی بھی ورکنگ انوائرمنٹ ہے, کوئی آفس ہے, کوئی کہیں پہ کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے, کہ کسی بھی جگہ, مطلب یہ بیسک لائف سیونگ ٹیکنیکس ہیں. اس سے ہم کسی کی لائف بچا سکتے ہیں. بیسیکلی اس جو میڈیکل ایجوکیشن بیسک ہے یہ اس کو پروموٹ ہونا چاہیے, مطلب اسکول کالجز لیول تک ہونا چاہیے. اچھا یہ ہمارے اور بھی دوست بیٹھے ہیں جی. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان. فرحان جی. فرحان یہ بتائیں کہ کیا خاص چیز سیکھی آج آپ نے؟ ہم اس وقت ایڈوانس کارڈیک لائف سپورٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ اچھا, جو انٹرنیشنل بیسکلی اسٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں اوور کافی ٹائم کے بعد کہ اگر کسی ہاسپٹل میں کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے تو ایک اسپیشل پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے. اگر آپ وہ پروٹوکول فالو کرتے ہیں کہ اس بندے کے بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے ایمرجنسی سچویشن میں ایک افراتفری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کو کیا کرنا ہے. تو یہ ایک پراپر پروٹوکول بنایا گیا ہے, لوگوں کو اپنے جو ہے نا کام ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ایک پراپر سسٹم کے تھرو کیا جاتا ہے تاکہ بندے کی جان بچ سکے. اچھا یہ فرحان بتائیں کہ یہاں تو پورا ایک پروٹوکول جو ہے اس کے مطابق فالو کیا جاتا ہے, لیکن اگر ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے, گھر کے پاس ہے, اسکول کالج میں ہے, کسی اور جگہ پر ہے, تو وہاں پر پھر کیا کریں گے؟ اچھا, اس کے لیے بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس کو بیسک لائف سپورٹ کہا جاتا ہے. یہ ہر بندہ کر سکتا ہے, اس کا میڈیکل پروفیشن سے ہونا لازمی نہیں ہے. اب یہ اسکول میں بھی آپ ٹیچرز کو یا ایون اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں, یا زندگی میں دوسرے جو بھی جو ہے نا پروفیشنز ہیں ان کو یہ سکھا سکتے ہیں. اور اگر کارڈیک اریسٹ ہو جائے تو جب تک ایمرجنسی آپ کے پاس نہیں آتی, جو ایمبولینس وغیرہ, تب تک آپ یہ جو ہے نا بیسک لائف سپورٹ آپ فالو کر سکتے ہیں. بیسک ٹیکنیکس ہیں جو یہاں سکھائی جاتی ہیں, جو یہاں پڑھنے والے بچے ہیں, اور یہ پھر ان کو فالو کر کے یہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن اکثر اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیں اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو جن چڑھ گئے ہیں اور اس کے لیے کوئی تعویذوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے, کوئی وہاں پہ جھاڑ پھونک کا کام شروع کر دیتا ہے, کوئی آگ لگا دیتے ہیں, کوئی اپنے اپنے طریقوں سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے آمادہ کرنا یہ کتنا ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ یہاں کی ایک طالبہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کیا سیکھا آپ نے؟ یہی کہ ایمرجنسی سچویشنز میں جو ہے کس طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. صرف میڈیکل فیکلٹی میں نہیں, آئی بلیو کہ سارے لوگوں کو یہ کورس لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی روڈ سائڈ پہ یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو آپ کو بیسک پروٹوکول تو آتا ہو کہ کس طرح سے کسی کی جان بچانی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں آپ کا نام کیا؟ انیا. اچھا انیا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر, کیونکہ بعض اوقات ہمارے دیہی علاقوں میں بھی اور ایون کے شہروں میں بھی تو ہم ہاتھ بہت زیادہ ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے, کسی نے سفید جادو کر دیا ہے, اور بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ جو بنیادی بیماری ہے اس پر فوکس کریں, وہ اس طرح کی چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات پھر اس کے بڑے جو پرابلم ہمارے سامنے آتے ہیں, تو لوگوں کو یہ بات کیسے پہنچائی جائے کہ بیماری کو ایز اے بیماری ٹریٹ کریں اور جو بنیادی چیزیں ان کے بارے میں سیکھیں. آئی تھنک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو اس طرح کے ایریاز ہیں جو تھوڑے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ آپ لوگ کیمپس کر لیں یا اسی طرح کے جو سیمینارز کر لیں جس میں لوگوں کو سمجھائیں یہی ساری باتیں کہ بیماری کو جو ہے بیماری کی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. سر بہت شکریہ جی. انیا نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور یہ بات سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ ہم اکثر اوقات بیماریاں جب ہوتی ہیں تو ہم ہمارے گاؤں میں, دیہاتوں میں ہمارے والدین یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے, جھاڑ پھونک کا کام شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کی اپنی مرضی ہے, لیکن بیماریاں جو ہیں ان کو جو سائنٹیفک وے میں دیکھنا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا, پھر اس کی ٹیکنیکس کو سمجھنا سیکھنا, یہ بہت اہم ہے. اور یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو اس معاشرے کے سائنسی دماغ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکلنا ہے اور معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ انسانی جان کو ٹیکنیکل طریقے سے بچانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر سعد۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں۔ سیالکوٹ سے۔ تو اس کورس کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ جی اسپیشل اس کورس کے لیے آیا ہوں میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بنیادی ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، کیونکہ عموماً بندہ جب عالم بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب کتابیں بند، اب میں نے کچھ نہیں کرنا آگے، تو یہ کیسے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ چیزیں سیکھنی ہے مجھے؟ اصل میں ایز اے ڈاکٹر آپ کبھی بھی اپنے پروفیشن سے آؤٹ آف ٹچ نہیں رہ سکتے، آپ کو ہمیشہ اپنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے۔ اور جو BLS اور ACLS کورس جو میں اسپیسیفکلی ادھر کرنے آیا ہوں، وہ اس لیے کرنے آیا ہوں کہ اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن مجھے پیش آتی ہے تو اس دوران میں اپنی سوسائٹی کو کتنا فائدہ دے سکوں۔ اگر انفارچونیٹلی کوئی بس میں اگر میں ٹریول کر رہا ہوں یا کسی ایئرپلین میں ہوں اور اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے ٹیکنیکس سیکھنے سے میں کم از کم اپنی طرف سے ایک کوشش کر سکتا ہوں جو کہ شاید کسی کی لائف بچا لے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کتنی اہم اور کتنی بنیادی بات کی ہے کہ اکثر اوقات آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں یا کہیں پر بھی آپ ہیں، تو آپ کے سامنے ایسی ایمرجنسی صورتحال پیش آ جاتی ہے اور آپ نے اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایک عام آدمی میں اور ایک پریکٹیشنرز میں فرق کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر جا کر وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی وہاں مدد کرتا ہے، ان کی جو معاونت ہے وہ یہاں پہ کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ صرف ڈاکٹرز کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ڈاکٹر یہ پریکٹس سیکھیں، عام لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، ایون کہ مدارس میں، وہاں تک بچوں کو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، کیونکہ ایمرجنسی کسی وقت بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ انسانی جان کو بچانا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ جب انسانی جان کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، تو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ عموماً ہم اسپتالوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی ایک پیشنٹ کو لایا جاتا ہے، یہاں پر ایک ڈاکٹر ہمایون صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم پیشنٹ کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پیشنٹ کے بجائے اس کے ساتھ جو آنے والا عملہ ہوتا ہے، یعنی جو گھریلو عملہ ہے، اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ سارے کے سارے اسپتال میں آ کے ہلہ بول دیتے ہیں، تو ان کو بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایمرجنسی صورتحال میں آپ ڈاکٹر پہ توکل کریں، ڈاکٹر پہ بھروسہ رکھیں، وہ انشاءاللہ آپ کی جان بچانے کے لیے وہاں پر موجود ہے، اور آپ وہاں پہ ڈسٹربنس کریٹ نہ کریں۔ ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک بندہ وہاں پر اگر چلا جائے تو سب زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صرف یہ چیزیں سیکھنی نہیں ہیں، انہیں معاشرے کے اندر پھیلانا بھی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے رویوں کو ایک بہتر رویہ کرنا ہے، اور جب ہم بہتر رویے سیکھیں گے تو نتیجے کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اچھی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔